بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو راجہ ریاض کے سکرین پر نظر آنے والے اس کنونشن پر اور پھر اس بے عزتی کے اثرات کہاں تک محسوس کیے گئے۔ تعریف وہی ہوتی ہے جو کسی مخالف یا حریف کے منہ سے نکلے، اور راجہ ریاض صاحب اب انہیں حقیقتاً پچھتاوا ہونے لگ گیا ہے کہ شہباز گل کی طرف سے ایک صحافی کو مردانی طوائف قرار دینے پر، خاور مانیکا کے ملازم کے بیان پر اور ایک تصویر پر ارشاد بھٹی کا جواب، اور اس پر دلچسپ معلوماتی تبصرے دکھائیں گے۔ مریم کے مطابق نون لیگ کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا صارفین کے مطابق نون لیگ کی مقبولیت کھمبے پر چڑھ چکی ہے، آسمانوں کو نہیں بلکہ بجلی کی تاروں کو چھو رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آخر یہ راجہ ریاض کون ہے جس کا یہ کلپ وائرل ہے۔ اس کے لیے آپ کو شیر افضل مروت کو سننا پڑے گا۔ کلپ دیکھیں۔ ریاض کون ہے؟ اچھا وہ لوٹا، اچھا ٹھیک ہے یار، چھوڑو یار، کسی بندے کی بات کرو۔ اسی راجہ ریاض نامی لوٹے نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز عمران خان پر فضل الرحمان والا الزام لگا کر کیا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا، اگر وہ وزیر اعظم ہوتا تو اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا تھا۔ اس کے بعد یہ نواز شریف کا نام لے کر کنونشن کرنے سیدھا عوام میں گیا، کرسیاں لگوائیں، NA 104 کے کنونشن میں پہنچنے پر گلے میں ہاتھ ڈلوائے، سٹیج پر بیٹھ کر کافی دیر تک خالی کرسیوں کی طرف دیکھتا رہا۔ عوام کی طرف سے نہ پچھاننے کے بعد دل برداشتہ ہو کر اٹھے اور اپنا پیغام پہنچانے سیدھا ARY نیوز پر پہنچے، یہ بتانے کہ الیکشن کا ماحول ابھی بھی نہیں بن سکا، مزید کچھ کریں۔ لائیو بیٹھ کر کہا عمران خان نے نوجوانوں کے دماغوں پر جادو کر دیا ہے۔ یہ طریقے انصاف سے بھی لوگ کچھ جو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، یا جو ہمارے بچے ہیں ان کے ذہن اتنے اس آدمی نے پتہ نہیں جادو کیا ہوا ہے کیا۔ دوسری طرف یہ ایک اور کلپ دیکھیں۔ یہ کسی کی شادی نہیں ہے بلکہ عمران خان کا سپاہی شیر افضل مروت ایک کنونشن پر پہنچا ہے اور یہ استقبال ہو رہا ہے۔ خان نے مجھے کہا پنجاب کو یہ پیغام دینا ہے کہ خیبر پختونخوا نے اپنے خان کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھا دیا۔ پشاور میں آج جلسوں کے برابر 3 کنونشن کیے گئے۔ راجہ ریاض پر دلچسپ تبصرے ہوتے رہے، جیسے محسن اقبال نے ٹویٹ کیا، مجھے تو نون لیگ کی مقبولیت کا اسی دن اندازہ ہو گیا تھا جس دن راجہ صاحب نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ شاید میاں صاحب نے پاکستان واپسی کا فیصلہ راجہ ریاض جیسے مقبول انسان کی نون لیگ میں شمولیت کے بعد ہی کیا تھا۔ جاوید ہاشمی کا یہ بیان دیکھیں، کہا نون لیگ کو ٹکٹ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹکٹوں کی لسٹ پہلے کہیں اور جائے گی اور یقیناً یہ ٹکٹیں راجہ ریاض چیک کرے گا۔ دوسری طرف راجہ ریاض کو دیکھ کر آج فضل الرحمان نے بھی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ مجھے بھی الیکشن کا ماحول دیا جائے، ماحول میرا بھی نہیں بن رہا۔ لیکن بہت سے مخالفین سمجھ بھی چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف جتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنے لیے ماحول بنوانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نون لیگی جاوید ہاشمی نے کہا، قوم نے عمران خان کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا ہے کیونکہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ 70-80%، 60% اس کے نیچے میرے سروے سے کوئی ڈس ایگری کرے، پاپولر ووٹ ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ یہ بات لفافے بھی مانتے ہیں۔ ان دس سچویشن اس وقت جو گراؤنڈ پر ہے اس میں تو یہ ہے کہ مجھے جو پلس پتہ لگتی ہے کہ پی ٹی آئی گراؤنڈ پہ تو اٹس فار اہیڈ فرام ادر پولیٹیکل پارٹیز۔ ڈومیننٹ فیکٹر پنجاب کا ہوتا ہے، پی ٹی آئی آگے ہے اور کنسیڈر مطلب ایک اچھی پوزیشن میں آگے۔ یاد رکھیں، پی ٹی آئی کے حق میں لفافوں کے ایسے بیانات کا مقصد حکومت کو خبردار کرنا ہوتا ہے کہ عمران خان جیت سکتا ہے، اس لیے مزید ماحول بنائیں۔ نواز شریف کی صحافی عاصمہ شرازی نے کہا، عمران خان کی مقبولیت کی لہر سوشل میڈیا اور شہروں میں ہے، گاؤں دیہات کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، کلین سویپ دکھائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، ٹک ٹاک زیادہ تر گاؤں دیہات میں استعمال کی جاتی ہے، تو پھر ٹک ٹاک پر صرف عمران خان کیوں ہے؟ اس پر ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جواب دیا، اللہ کی بندی گھاس کھاتی ہو کیا؟ میں پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار نہیں، صرف سپورٹر ہوں۔ جب گاؤں میں انٹری مارتا ہوں تو لوگ سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اور اب نواز شریف کے ایک لفافے کو دیکھیں، موجودہ مظالم کو پی ٹی آئی دور سے ملانے کی کوشش کی۔ اس پر شہباز گل نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس اتنا کہا کہ چیمہ صاحب جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ مظلوم سے پہلے یہ نہیں کہتے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر پرانا حساب کتاب پورا کرو، پھر آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ اس پر چیمہ نے شہباز گل کی تشدد کی اور گرفتاری کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، مظلوم نہیں ہو تم، بد زبان اور بزدل انسان
इंसान हो। शहबाज गिल ने इस पर भी कोई बदतमीजी नहीं की। इस लड़ाई पर एक और सहाफी आजाद सैयद ने एक ट्वीट किया। लिखा, शहबाज गिल ने इमरान खान और इसकी अहलिया की मुखबरियां की और इसी बिना पर इसे बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली। अब बाहर बैठकर भगोड़ा घटिया बातें करता है। इस पर शहबाज गिल का जवाब देखें। कहा, पता चला है एक शिकारी कुत्ती नुमा सहाफी मर्दानी तवाइफ ने आज फिर मुझे कहा कि मैं डील करके बाहर आया हूँ। जिनके दरवाजे पर ये शिकारी कब्र का बिच्छू सहकता रहता था, उन्होंने डीलें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फंस गए। अभी तक पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। मैं अल्लाह के करम और इमरान खान की दुआओं और ताउन से बाहर आया। तेरी तरह के सस्ते भड़वे जो डीलें करके अपनी सहाफत बेचते हैं, वो तो मर्जी से एक लफ्ज नहीं लिख सकते। मैं तो रोज खान के हक में दिन रात बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम को बाकायदा तौर पर मरियम नवाज खुद लीड कर रही हैं। नून लीग का सोशल मीडिया सेल इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है। खावर मानिका के नौकर के घटिया बयानात ने और खुद खावर मानिका ने अपने आप को कंधे पर मफरल दरवाजे के सामने पहरा देने वाला करैक्टर बनाकर पेश कर दिया है। इस पर सहाफी फहीम अख्तर ने ट्वीट किया, झूठे बयान की भी कोई हद होती है। मतलब खावर मानिका मोहम्मद लतीफ को भेजते थे कि जाकर देखो इमरान खान और बुशरा बीबी क्या कर रहे हैं। इस बयान का मतलब है खावर मानिका से बड़ा कोई बेगैरत नहीं था। दूसरा, खावर मानिका साहब अपने बच्चों की मां की किरदार कुशी कर रहे हैं। इरशाद भट्टी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, वो भी क्या दिन थे जब पाक पतन आने पर खावर मानिका खुद इस्तकबाल किया करता था इमरान खान का और डायरी उठाए ओन चौधरी पीछे पीछे होता था। वो भी क्या दिन थे। मलिहा हाशमी ने कहा, खावर मानिका ऐसा गैरतमंद शोहर था जिसे मुलाजिम कमरे के अंदर जाकर सारी रिपोर्ट देता था कि इमरान खान आपकी अहलिया के साथ है। वो गैरतमंद इतने साल खामोश क्यों रहा? स्क्रिप्ट लिखने वाले ने इस दफा तो जहानत की इंतहा कर दी है। न सर न पैर, न गैरत न अकल। है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी मियां साहब के ऊपर लाडला होने का इल्जाम लगा रही है। पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि आलमी मीडिया भी इसको कह रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुल्क के अंदर ये तासुर है कि जनाब नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, उनको लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो उसके अंदर जाके कौन सी शख्सियात शामिल हुई, किस तरीके से लोग उनके अंदर शामिल होते हैं कि पहले कोई बंदा गायब हो जाता है, फिर अचानक हो जाता है और इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हो जाता है। अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी नवाज शरीफ के ऊपर लाडला होने का इल्जाम लगा रही है। ये डॉन की खबर है सामने। जहांगीर तरीन पार्टी एक्यूज ECP ऑफ सपोर्टिंग PMLN।